دو اہم واقعات ہیں، اگر ہم انہیں کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے کفایت کرتا ہے کہ حسینی جوان کیسا ہوتا ہے۔ پہلا واقعہ وہ کہ جب جناب علی اکبر سید الشہداء کے ساتھ موجود ہیں کربلا کے راستے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ سید الشہداء خواب دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب علی اکبر کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ شہادتیں ہماری منتظر ہیں۔ اس موقع پر جناب علی اکبر یہ نہیں کہتے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم مدینہ واپس چلے جاتے ہیں، نہیں، صرف ایک سوال کرتے ہیں، السنا علی الحق، ادھر جان ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب واضح کیا جاتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، سید الشہداء اس مطلب کو واضح کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی سوال نہیں کرتے۔ یعنی حسینی جوان یہ جانتا ہے کہ اگر وہ حق کے راستے میں قربان بھی ہو رہا ہے، اگر حق کے راستے میں اسے مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، حق کے راستے میں مصائب اور آلام بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز جو جناب علی اکبر کی زندگی میں مجھے بہت انسپائر کرتی ہے وہ یہ کہ روز عاشور کتنا امپورٹنٹ دن ہے، کہ جسے راوی بھی تحریر کر رہے ہیں، وہ دشمن کے راوی بھی ہیں، دوستوں میں سے راوی بھی موجود ہیں۔ اس دن میں جس شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے اذان دینے کے لیے، اتنے بہترین صحابہ تھے، اتنے متدین، خیر الاصحاب اوف الاصحاب، خود سید الشہداء کہتے ہیں کہ میرے اصحاب بہترین ہیں، باوفات ترین ہیں، لیکن ان میں سے جن کا انتخاب کیا جاتا ہے اذان دینے کے لیے جناب علی اکبر، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جوان کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات لکھی گئی جو اپنی جگہ پر درست ہیں، کہ جناب علی اکبر کیونکہ شبیہ پیغمبر تھے، اس وجہ سے ان کی صدا بھی ملتی تھی، اس وجہ سے وہ اذان دی گئی، بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جو چیز جوانوں کے لیے بہت انسپائرنگ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ایک جوان کو روز عاشور اذان دینے کے لیے منتخب کیا گیا، اور یہاں پر جو ہڈن میسج ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جوان ہی صدائے حق کو بلند کر سکتا ہے، کہ حق کی حمایت ایک حسینی جوان کی ترجیح ہے۔ دوسرا نکتہ یہ کہ اذان حق کو یا صدائے حق کو بلند کرنے کے لیے سید الشہداء اگر کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ایک جوان ہے۔ تو یہاں پر ایک اور تیسری چیز میں جناب علی اکبر کی سیرت کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جب آپ جانتے ہیں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ جب سید الشہداء رخصت کر رہے تھے جناب علی اکبر کو، اس موقع پر آپ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ میں اب جس کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس خلقا و خلقا علی رسول اللہ، یہ رسول خدا سے سب سے زیادہ شبیہ ہیں، صرف یہ نہیں کہا کہ صورت میں شبیہ ہے بلکہ کہا سیرت میں شبیہ ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جتنے خصائل رسول گرامی کے پاس موجود ہیں، ان کا اخلاق حسنہ، ان کی اطاعت، ان کی عبادت، وہ تمام چیزیں اس شخصیت کے اندر بھی ہمیں موجود نظر آتی ہیں۔ اخلاق میں رسول کے شبیہ ہونا یہ جناب علی اکبر کی سیرت میں نظر آتا ہے، اور یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ ابھی ہم جوان ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے اور ہم اس وقت کو صرف کریں گے اور آخر میں بڑھاپے میں جا کر اپنی تربیت کر لیں گے، نہیں۔ یہاں پر جناب علی اکبر نے بتایا کہ اخلاق حسنہ کا پیکر رسول گرامی کی شبیہ اخلاق طیبہ میں ایک جوان بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں اس شخصیت کے حسن کو اور ان کی سیرت کو دونوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، پروردگار نے علی اکبر بنا دیا، نانا سے تھی جو خاص محبت حسین کو، اکبر کو بھی شبیہ پیغمبر بنا دیا۔ تو یہاں پر یہ چیز ہمارے لیے واضح ہے کہ یہ شخصیت اخلاق حسنہ میں بھی رسول گرامی کی شبیہ ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو معروف واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کی جانب کالر نے بھی اشارہ کیا، وہ جملہ ہے احلی من العسل، یعنی موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ یقیناً اس بات کو واضح کرتا ہے، موت ایک مومن کے لیے
تکلیف دہ شے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت ہی شیریں ہے، بہت معطر ہے، وہ اس کا منتظر رہتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ موت اگر راہ حق میں آتی ہے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور جناب قاسم یہ بتاتے ہیں کہ اگر زمانے کی امام کی حمایت میں اپنی جان کو قربان کر دیا جائے تو یہ موت کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ فکر قاسم نے بدل ڈالی اجل کی صورت، ذائقہ موت کا ہوتا ہے اصل کی صورت۔ تو یہ حقیقت میں وہ تربیت ہے کہ جو ایک 13 سالہ جوان میں نظر آتی ہے، یا جناب علی اکبر جیسے جوان کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں پر میں یہ چیز واضح کروں گی کہ یہ کون سے افراد ہیں۔ ابھی کالر نے ایک، میرا خیال ہے آج کی جوان نسل سے ان کو شکایت بھی ہے کہ وہ اپنے فونز میں مصروف رہتے ہیں، لیکن یقیناً ایسے جوان بھی ہیں، ایسی شخصیات بھی ہیں، ایسے بچے بھی ہیں جن کے لیے یہ ترجیحات کے اندر حسینی پیغام کو سمجھنا اور حسینی تعلیمات پر عمل کرنا ان کی ترجیحات میں ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے ایک واضح مثال شہدائے پشاور کی ہے۔ یہ تمام بچے اس پوری کی پوری شہادتوں میں بہت سے نوجوان بھی تھے، جوان بھی تھے، اسکول گوئنگ افراد بھی تھے، یونیورسٹی کالج گوئنگ افراد بھی تھے، آفس میں کام کرنے والے ورکنگ افراد بھی تھے۔ لیکن یہ تمام افراد، کوئی اپنے کالج سے آ رہا ہے، کوئی اپنے اسکول سے آ رہا ہے اور آ کر ایک مرتبہ نماز جمعہ میں شامل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی ترجیحات میں یہ تمام چیزیں شامل، اور یہ یقین